آج تم ڈاکٹر ہو. پچھلے سال یا 2 سال پہلے ایک ڈاکٹر نے دیوبند میں ایک غیر مسلم سے نکاح کر لیا، یہ کہہ کر کہ وہ مالدار ہے، وہ ڈاکٹر ہے، میرے لیول کا ہے. میری ماؤں، تمہیں ایک ایسی صحابیہ کا نام بتلانے جا رہا ہوں. خدا کی قسم، ان کا علم، ان کا ایمان، ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی غیرت، اے اللہ میرے پروردگار میری ماں کو بھی ویسا ایمان عطا کر دے. آج میری بیٹیاں، میری بہنیں کسی کے مال پر فدا ہو جاتی ہیں، کسی کے حسن پر مر مٹتی ہیں، کسی کے پیسے پر قربان ہو جاتی ہیں. کسی کا خاندان اچھا ہے تو بھاگ کر اس سے شادی کر لیتی ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لی. ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو ایک شخص مدینہ میں رہتے تھے بھی اسلام نہیں قبول کیے تھے. کہا ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ پوری دنیا میں وہ عورتیں اور وہ لڑکیاں جنہوں نے مذہب اسلام چھوڑ کر ارتداد کی راہ اختیار کی ہے، ان سب کے لیے یہ سبق ہے. یہ میرا دین اور دین اسلام ہے. اس نے جس کی تربیت کر دی اس کا تذکرہ عرش پر ہونے لگا، اور جس کو ذلت اور رسوائی کے عمیق غار میں گرا دیا، قیامت کے دن نہ اس کا کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. ان تمام بیٹیوں کے لیے جنہوں نے مذہب اسلام چھوڑ کر کسی غیر سے نکاح کیا ہے، ایک عورت جو کافرہ تھی اسلام قبول کیا، میرے نبی کی تربیت میں رہی، اس عورت کا جواب سنو میری ماؤں، میری بہنوں، غور سے سنو، تمہیں جواب دینے کے کام آئے گا. کہا اے ابو طلحہ انصاری، تم پورے عرب میں کسی بھی عورت کو، کسی بھی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دو، تمہارے نکاح کے پیغام کو کوئی رد نہیں کرے گا. کیوں؟ تم خوبصورت ہو، اعلیٰ خاندان کے ہو، اعلیٰ حسب و نسب کے ہو، مالدار ہو، عرب ممالک میں تمہارے تجارتی قافلے آتے جاتے ہیں، تمہارا فیم بہت زیادہ ہے، تم جوان بھی ہو. ایک لڑکی کو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ اس کا شوہر پڑھا لکھا بھی ہو، جب پورا شہر ان پڑھ ہو. شوہر کے پاس پڑھائی ہے، علم ہے، پیسہ ہے، فیم ہے، اعلیٰ حسب و نسب ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر لڑکی اس سے نکاح کیوں نہ کرے؟ کہا پورے عرب میں کسی کو بھی نکاح کا پیغام بھیج دو، وہ رد نہیں کر سکتی. لیکن اے ابو طلحہ انصاری، میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے. جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو حاجت روا سمجھتے ہو، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو، میں ام سلیم ان کا انکار کرتی ہوں کہ انہیں تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں. میں نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے اور تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو، اس لیے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. حضرت ابو طلحہ انصاری نے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا. کہا اے ابو طلحہ انصاری، تم نے پھر سے نکاح کا پیغام بھیجا، اس لیے کہتی ہوں اگر تم مذہب اسلام قبول کر لو تو ام سلیم تم سے نکاح کرنے کو تیار. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دین کو سمجھا، سیکھا، پھر قبول کیا. جب انہوں نے مذہب اسلام قبول کیا تو حضرت ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ انصاری، میری نکاح کا مہر تیرا قبول اسلام ہوگا، اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ مہر.
میری بہنوں، تم کسی فیم میں بہک جاتی ہو کسی کے، تم نہیں جانتی ہو کہ تم بہکتی اس لیے نہیں ہو کہ اس کا مال اور اس کی دولت تمہیں پسند آ جاتی ہے، اس کا حسن و جمال پسند آتا ہے، نہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس اسلامی تربیت کا انتظام نہیں ہے۔ میرے بزرگوں نے بچیوں کو دنیاوی تعلیم دی، بچوں کو دنیاوی تعلیم دی، لیکن دینی تربیت کے لیے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ میرے بزرگوں، تم قربانی دو، اپنی زمینیں دو، ہم نوجوان اس زمینوں پر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کا اسلامی نظام لائیں گے انشاءاللہ۔